अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक होंगे। चन्ना मेरेया किस्त नंबर 43 लास्ट पार्ट 1 है। तहरीर कोमल राइट्स। क्या सोच रही है अरुष जरजान ने अरुष की तरफ देख कर कहा, जो अपने कमरे में बैठी ना जाने किन सोचों में गुम थी। जी जान वो क्या वो जरजान ने आईब्रो चक कर पूछा। इसने नज़रें उठा के जरजान की तरफ देखा, जिस पर वो पहले नज़र में अपना दिल हार बैठी थी। वो एक सरदाह भर कर बोली, आप जानते हैं जान, आपको देखना तो मेरी ज़िंदगी का सबसे हसीन लम्हा था, और आपकी मोहब्बत मेरी दीवानी ज़िंदगी का बहुत खूबसूरत तजर्बा। आपकी आवाज़ सुनकर मुझे पहली बार अंदाज़ा हुआ था कि बाज़ आवाज़ें भी जिस्म में जान डालती हैं, और इतना मीठा लहजा आपकी आवाज़ इस वक्त दुनिया का वो सच है जो मेरी समाज के पर्दे पर ना उभरे तो दुनिया की बाकी सारी हकीकतें मुझे फ़रेब मालूम होती हैं। अगर आप मुझसे बात करें तो सर दर्द चला जाए, तबीब देखे जो ये मंज़र तो घर चला जाए। क्या शेर था। अरुष मैडम का सच्ची डॉक्टर ही थी। जान, आप मुझसे वादा करें, जब मुझे सुकून की तलब होगी तो क्या आप मुझे अपनी गोद में सुलाकर अपनी उंगलियों के पोरों से मेरे बालों को संवारा करोगे। वो आंखों में उम्मीद लिए इसे देख रही थी। खान ने इसे मुस्कुरा कर देखा और अपनी आंखें बंद करके इसे तसल्ली दी, और इसे अरुष की ये बातें अच्छी लग रही थी। वो जानता था ये कमली इसके इश्क में पागल है। क्या आप हमेशा मेरे लिए सुकून बनोगे। कितना पुरसुकून सा लम्हा होगा ना, अगर मैं आपकी आगोश में सर रखकर हर फिक्र से बेनियाज हो जाऊं। मेरे बालों में जब आप उंगलियां फेरें तो एक राहत सी मेरे वजूद में उतर जाए, और मैं आपकी गोद में सर रख कर सो जाऊं। मुझे आपसे इतनी मोहब्बत है कि मैं झुक कर आपके पाँव में जूते पहना सकती हूँ, और आपके जूतों से गर्द अपने दुपट्टे के पल्लू से साफ़ कर सकती हूँ। मुझे इस लम्हे का शिद्दत से इंतज़ार था, जब आपका हाथ मेरे हाथ में हो, तब मैं दुनिया की हर खुशी को अपनी हथेलियों में महसूस करूँगी। हाय, जहाँ मुझे रश्क से देखेगा, हाँ मैं इतरा कर चलूँगी। आप इस लायक हो, आप ये इतराया जाए, मगरूरी उतारे अपने नसीब पर। मुझ पर लाजिम है थोड़ा मगरूर होना। मैं एक शहज़ादी की मोहब्बत हूँ। वो इसे देख कर इजहार मोहब्बत कर रही थी। बेशक इसने कभी शर्माना नहीं सीखा था। खान को वह इस वक्त अपने दिल के बहुत पास लग रही थी, जो ना जाने कब इसके दिल में अपनी जगह बना चुकी थी। खान ने आगे होकर इसे अपने साथ लगा के आंखें बंद कर लीं। इसने भी सुकून से अपनी आंखें मूंद लीं। अरीज वज़ू करके आई और शीशे के सामने खड़ी हिजाब कर रही थी जब दयान इसके पास आया। मुझे नहीं पता था मेरी बेगम इतनी काबिल भी हो सकती हैं। दयान की बात पर इसने हल्का सा मुस्कुरा के इसे देखा और फिर अपने काम में मसरूफ़ हो गई। अरीज, दयान ने इसकी खामोशी महसूस करके इसे बुलाया। जब से मिशन कंप्लीट हुआ था, अरीज कुछ बदली थी, जो सभी ने नोट किया था। दयान खान की तो जान बसती थी सस्ती में। इसे कहाँ गवारा था इसका यूं हर चीज़ से मुंह मोड़ लेना। जी, इसने हिजाब करने के बाद पलटकर इसे जवाब दिया, क्या बात है, तुम इतनी खामोश क्यों हो। ना किसी से बात करती हो, ना किसी को तंग करती हो। दयान ने इसकी तरफ देख कर कहा। वो हल्का सा मुस्कुराई और दयान की तरफ देखा, जिसकी आंखों में इसके लिए मोहब्बत का जहां आबाद था। आपको नहीं पसंद, इसलिए ख़ुद को चेंज करने की कोशिश कर रही हूँ। वो अपने लब दबा के बोली, तुम जैसी भी हो मुझे पसंद हो। वो इसका हाथ पकड़कर इसे बेड तक लाया और अपने पास इसे बिठा के खुद भी पास ही बैठ के बोला, जानती हो अरीज, मोहब्बत का रंग अगर स्याह है तो तुम मेरे लिए इस पाकीज़ा ओढ़नी जैसे हो, जो मेरे वजूद को मुकम्मल तौर पर ढांप लेती है, मुझे दुनिया की नापाक नज़रों से ओझल करके तहफ़्फ़ुज़ भरा एहसास फराहम करती है। अगर मोहब्बत का रंग नीला है तो तुम मेरे लिए आसमान जैसे हो, जो मेरे सर पर कायम रहकर मुझे अपनी अमान में ही लिए हुए है। वो आसमान जिसकी वसअत का दायरा मेरे लिए ताहद्दे निगाह कायम है। अगर मोहब्बत भूरे रंग की होती है तो तुम आँखों जैसे हो, वो आँखें जो अपने अंदर दर्द समोकर मज़ीद खूबसूरत और मोतबर लगने लगती हैं। अगर मोहब्बत का रंग सुर्ख है तो तुम मेरे लिए सारे रंगों में नुमाया और मोतबर दिखाई देने वाला सुर्ख रंग जैसा हो, सुर्ख जोड़े जैसे हो, और जूड़ा जो सुहागन की पहचान होता है। अगर मोहब्बत सब्ज़ होती है तो तुम्हारा वजूद को सब्ज़ से तशबीह दी जा सकती है। सब्ज़ा जो मेरी ज़िंदगी की बुनियाद है, जिसे देखूं तो आँखों को ठंडक नसीब होती है। जैसे साए में रहूं तो मसरत इत्मीनानियत का एक एहसास मेरी रूह तक को तस्कीन बख्शता है। अगर मोहब्बत का रंग सफ़ेद है, तुम मेरे लिए सीप से निकलने वाले सच्चे मोती जैसे हो, जो हर रूप में मुझे सजा कर मेरे वजूद को जीनत बख्शता है। और अगर मोहब्बत का रंग ज़र्द है तो तुम मेरी ज़ात के आसमां पर सूरज की मानद हो,
اور میرا وجود کسی سورج مکھی سا ہے، یعنی تمہاری ذات میرے لیے کسی محور کی ایسی حیثیت رکھتی ہے، وہ محور جس کے مدار میں مجھے ہمیشہ رہنا ہے۔ غرض یہ کہ مجھ پر تمہاری محبت کا ہر رنگ چڑھا ہے اور اس کا ہر رنگ خوبصورت ہے، مجھ پر جچتا ہے۔ میرے وجود کے سارے رنگ ہی تمہاری محبت سے ہیں۔ یہ ہے تو مجھ میں کئی رنگ ہیں، ورنہ میں بے رنگ ہوں۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر کہہ رہا تھا۔ اریج جانتی تھی وہ دیان خان کی محبت نہیں بلکہ عشق ہے، اسے خود پر رشک آ رہا تھا۔ تم کچھ کہو گی نہیں؟ کچھ پل بعد وہ مبسوط سی اس کی آواز کے سحر میں کھوئی رہی۔ جب دیان نے اس کی خاموشی نوٹ کر کے پوچھا، اس نے دیان کی طرف دیکھا اور ہلکے سے مسکرا کے بولی، آپ کو پتہ ہے، اپنی خواہشوں کے ڈھیر تلے میری ایک یہ بھی خواہش تھی کہ میں اپنے ہمسفر کو نماز پڑھتا دیکھوں، اس کی امامت میں نماز ادا کروں۔ جب وہ رکوع میں ہو تو میں سجدے میں، جب میں قیام میں ہوں تو وہ سجدے میں ہو، میں اس سے پہلے سلام پھیر لوں، اور جب وہ اتحیات پڑھے تو میں وہی جانماز پر بیٹھی رہوں، وہ اپنا رخ ان کی طرف پھیر لوں، میرا چہرہ ان کی طرف ہو، پھر میں ان کی اتحیات سے ربی یا جلنی تک بس تکتی رہوں، میری نظریں اس کے چہرے کا طواف کریں، ان کے ہلتے لبوں پر جاری آیتوں کو سنوں اور دیکھوں، ان کے چہرے پر رب کا اترتا ہوا نور دیکھوں۔ جب وہ سلام پھیر کر اپنے ہاتھوں کو چہرے کے گرد پھیر لیں تو ان کی شفاف اور پاک نظریں میرے چہرے پر جمی ہوں، پھر وہ مجھے اپنے پاس اپنی جائے نماز پر بلا کر اپنے قریب بٹھا کر کہیں، چلو دعائیں ساتھ مانگتے ہیں، پھر میں ان کے حصار میں ان کی زندگی مانگوں، ان کی صحت مانگوں، اپنے رب سے ان کے لیے سارے جہاں کی خوشیاں مانگوں، پھر ہم دونوں ایک ساتھ آمین کہہ کر ایک دوسرے کو مسکرا کر دیکھیں، محبت سے، مان سے، پھر وہ مجھے اپنے بازوؤں کے گرد محفوظ کر لو، اور وہ اپنے پاک رب نے مجھے آپ جیسا ہمسفر دیا، میں اس رب کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے، میرے محرم، میری ساری چاہتوں کا انبار بس آپ کے نام سے لے کر آپ کے وجود تک ہوگا، وہ انعام جو اللہ نے مجھے عطا کیا ہے، وہ ساتھ جسے اللہ نے میرے لیے جنت تک طے کیا ہوگا، پھر میں اللہ کی رضا کی خاطر آپ کو راضی کروں گی، ہاں میں آپ کے حلال محبت کا ورد کروں گی۔ وہ مسکراتی نظروں سے دیان کو دیکھتے ہوئے بولی۔ دیان آج بھی حیران تھا، وہ سچ میں کبھی نہیں سمجھ سکتا تھا سامنے بیٹھی لڑکی کو، اس لیے مسکرا کے اس کے آگے اپنا ہاتھ بڑھا کے بولا، چلیں نماز پڑھتے ہیں۔ اس کی بات پر اریج کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا تھا، اس کی ایک یہی تو خواہش تھی جسے آج دیان خان نے پورا کر دیا تھا۔ پھر دونوں نے آگے پیچھے نماز ادا کی، سب لوگ ہال میں بیٹھے باتوں میں مصروف تھے۔ جب اریج، صفا اور مروہ بھی وہاں آئیں، اریج نے آتے ساتھ آغا جان کے ساتھ والی جگہ سنبھالی اور صفا نے دوسری سائیڈ کی۔ یہ غلط ہے، مجھے بھی جگہ دو، میرے بھی آغا جان ہے، مروہ منہ بنا کے بولی۔ بہت کم وقت میں ان تینوں نے آغا جان کے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ کہیں بھی بیٹھ جا بہن، اتنی جگہ پڑی ہے، صفا نے اسے دیکھ کر اپنی پوری بتیسی دکھا کر کہا، جب وہ منہ بنا کے داؤد صاحب کے ساتھ جا بیٹھی۔ تم دونوں وکیل ہو کے آپس میں کیس کیوں لڑتی ہو؟ یہ لاجک میری سمجھ میں آج تک نہیں آیا۔ ہادی نے دونوں کی طرف دیکھ کر سوال کیا۔ ہم دونوں آپس میں نہیں لڑتی، ہم بس بے قصور کو انصاف دلوانے کے لیے آپس میں لڑتی ہیں، اور ایسا کوئی کیس نہیں جو ہم ہارے ہوں۔ مروہ نے اترا کر جواب دیا، بھائی میرا تو فائدہ ہی سمپل ہے، جہاں ناانصافی ہو وہاں، ہاں جی بھائی، جہاں ناانصافی ہو وہاں یہ دونوں اپنا ڈنڈا چلا لیتی ہیں۔ ویسے یہ کہنا بہتر ہوگا یہ زبان کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی بہت اچھے سے چلاتی ہیں، مگر صرف مار پیٹ کے معاملے میں۔ داؤد صاحب کہاں پیچھے رہنے والے تھے، اس لیے فوراً طنز کا تیر پھینکا، دیکھ رہے ہیں آغا جان کیسے ہم معصوموں پہ طنز کے تیر چلاتے ہیں آپ کے داماد؟ نہ آج تو آپ بتا ہی دیں، آپ کو پوری دنیا میں ہماری ماما کے لیے یہی ملے تھے؟ صفا نے جل کر آغا جان سے پوچھا۔ حال میں آغا جان کا کہکہ گونجا۔ داؤد صاحب کا چہرہ دیکھ کے بس کیا کرتے ہم بٹیا، ہمیں کہاں پتہ تھا یہ ایسا نکلے گا، آغا جان نے ہنستے ہوئے کہا۔ داؤد صاحب تو جل بھن گئے تھے، بی جان پاس بیٹھی مسکرا دی تھی۔ اب تو روز کا ہی کام تھا، کہیں اریج اور کہیں تو ہادی، یہ تینوں باپ بیٹیاں، ان کی صبح بھی لڑائی سے ہوتی تھی اور شام بھی۔ آغا جان ایک بات تو بہت اچھے سے سمجھ گئے تھے کہ رشتوں میں محبت کا ہونا لازمی ہے۔ او بہن تم کہاں چل دی؟ ابھی کوئی کچھ کہتا جب صفا کی نظر حیا پر پڑی جو اپنا بیگ گھسیٹتے ہوئے آ رہی تھی، چشمہ لگائے۔ وہ روحان کو اس وقت بھی بہت کیوٹ لگی۔ میں جا رہی ہوں واپس، تم دونوں کے چکر میں اس لنگور کے ساتھ میں اپنا نصیب نہیں پھوڑ سکتی، اس بھوکے نے تو مجھے کبھی آئس کریم بھی نہیں کھلائی۔
حیا اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے بولی، اوہ جاؤ جاؤ، میں بھی کوئی مرا نہیں جا رہا تم سے شادی کرنے کے لیے۔ آغا جان بتا دیں اس آئس کریم کی دکان کو، حدید احمد اس چشمش سے شادی کبھی نہیں کرے گا۔ سامنے بھی ہادی تھا، اتنی آسانی سے کہاں ماننا تھا اس نے۔ ہو نہ ہو کہہ تو ایسے رہے ہو جیسے میں مر رہی ہوں تم سے شادی کرنے کے لیے۔ کبھی شیشہ دیکھا ہے؟ بندر لگتے ہو، وہ بھی سرکس کے آئے بڑے مجھے انکار کرنے والے۔ حیا نے ناک منہ چڑھا کر کہا، وہ دونوں اپنی لڑائی میں اتنے گم تھے کہ انہیں اندازہ ہی نہیں ہوا وہاں موجود دو وجودوں کے اندر ان کی باتوں سے کچھ ٹوٹا ہے۔ روحان نے بے بسی سے پہلو بدلا۔ میشی کے دل کی دھڑکن تو جیسے تھم سی گئی تھی۔ اس کے چہرے کا رنگ ایک دم اڑا تھا جو وہاں بیٹھی اریج نے نوٹ کیا تھا۔ باقی سب تو ان کی لڑائی انجوائے کر رہے تھے۔ آغا جان یہ غلط ہے، ارے بس کرو یار، تم دونوں تو جیسے کوے کھا کے آئے ہو۔ اریج نے تنگ آ کر کہا، آغا جان ان دونوں کو ایک دوسرے سے شادی نہیں کرنی، تو ہم میشی کی شادی ہادی سے اور حیا کی روحان سے کر دیتے ہیں۔ اب تو کسی کو اعتراض نہیں ہوگا نا؟ اریج نے چپ کروانے کے بعد آغا جان سے کہا، ساتھ ہی آنکھ مار دی۔ وہ پہلے سے جانتی تھی یہ لوگ ایسے نہیں مانیں گے، اس لیے جان کے یہ ڈرامہ کیا۔ مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، اب میں بڑوں کا فیصلہ رد تو نہیں کر سکتا نا، لوگ کیا سوچیں گے؟ حدید احمد اتنا نافرمان ہے؟ ہادی کے دل میں تو لڈو پھوٹ رہے تھے، مگر باہر سے خود کو نارمل ظاہر کر کے بولا، ہاں نہ ہو آیا بڑا فرما بردار، دل میں تو لڈو پھوٹ رہے ہیں اور چہرہ پہ دیکھ کیسے معصومیت سجا رکھی ہے، پکا میسنا ہے یہ بندہ۔ میشی بچہ تو گئی کام سے، کیا لنگور ملا ہے پوری دنیا میں، اور کوئی نہیں ملا تھا پسند کرنے کے لیے؟ حیا نے میشی کی آنکھوں میں اس کے لیے چھپی محبت پڑھ لی تھی، اس لیے فوراً اس کے کان میں سرگوشی کی، میری چھوڑو حیا میڈم، اپنے بارے میں سوچو، تمہارے والا تو ایک نمبر کا کھڑوس ہے، بیچارے کا بولتے ہوئے بھی بل آتا ہے۔ میشی نے اسی کے انداز میں دانت پیس کر کہا۔ جب حیا کی نظر روحان پر پڑی جو آنکھوں میں محبت لیے سے دیکھ رہا تھا، ہو نہ ہو ٹھرکی، وہ اپنے منہ چڑھا کے منہ میں بڑبڑائی، کسی کو کوئی اعتراض ہے تو ابھی بتا دو، کل تم لوگوں کا نکاح ہے؟ آغا جان نے ایک بار پھر پوچھا۔ مجھے ہے آغا جان، حیا نے فوراً اپنا چشمہ ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ ہاں پہلے اپنا چشمہ سنبھالنا تو سیکھ لو، بڑی آئی اعتراض کرنے والی۔ ہادی کہاں باز آنے والا تھا، اس لیے فوراً بولا، تم جلے ہوئے بینگن چپ کر کے بیٹھ جاؤ ورنہ تمہاری ہونے والی بیوی کے سامنے تمہیں گنجا کر دوں گی۔ حیا نے تپ کر اسے جواب دیا، اچھا بس لڑنا بند کرو، ہادی تم بھی چپ کرو، کیوں بچی کو تنگ کر رہے ہو؟ حیا بیٹا آپ بتاؤ کیا اعتراض ہے آپ کو؟ آغا جان نے ہادی کو سختی سے منع کرنے کے بعد حیا سے پیار سے پوچھا۔ اتنا تو وہ بھی جانتے تھے کہ یہ سامنے کھڑی لڑکی صرف پیار سے چلتی ہے۔ آغا جان اپنے پوتے سے کہیں کہ یہ میری کچھ شرائط پوری کریں گے تو ہی میں ان سے شادی کروں گی، ورنہ میں جا رہی ہوں، وہ دھمکی دینے والے انداز میں بولی اور اپنا بیگ دوبارہ پکڑ لیا۔ مجھے تمہاری ساری شرطیں قبول ہیں، اس سے پہلے کوئی کچھ کہنا؟ روحان کی آواز حال میں گونجی تھی۔ ارے واہ دھلے میاں، اتنی فرمانبرداری قسم سے توڑی بہت، ہمارے شوہر کو بھی سکھا دے یار۔ اریج کی جیسے ہی نظر دیان پر پڑی فوراً روحان کو جواب دیا، وہ بیچارہ تو اپنی جلد بازی پہ خجل سا ہو کر رہ گیا۔ دیان نے گھور کر اسے دیکھا جب وہ پوری بتیسی دکھا کے ہنس دی، جاری ہے